بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیت شریفہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو نبی بنا کر بھیجا جانا، عربوں میں جو ناخواندہ قوم تھی اس کا تذکرہ، ساتھ ہی ساتھ یہ وہ نبی جن کا تذکرہ تورات میں اور اس تورات کے پیام کو پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 20 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں کے لیے مسلسل ایک بعد دیگر بھیجتے رہے. تو گویا اس تورات کے اندر حکم خداوندی اور منشاء خداوندی کہ رسولوں کی ایک بعد دیگر آمد کا سلسلہ، خاص طور پر آخر الزماں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ اور بشارت، اس میں ذکر تھا. قرآن جو تورات تھی اس میں موجود تورات کے رکھنے والے سارے یہود و نصارہ اس تورات کے احکام کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ جب آخر الزماں پیغمبر آئے تو اسی تورات کے حکم کا خلاف، یعنی اللہ کی کتاب کو خلاف کرتے ہوئے آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. پس منظر اس آیت کا یہی ہے، لیکن صرف اسی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ضمنی طور پر یہ کلام پاک بھی جس طرح تورات اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے دیا تھا، اس میں سارے کے سارے احکام خداوندی اس امت کے لیے تھی، بشمول آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی تھا. تورات رکھا تھا انہوں نے، تورات ان کے درمیان میں موجود تھی. تورات کے حاملین سمجھتے تھے اپنے آپ کو، حاملین اٹھائے ہوئے رکھنا، اپنے پاس رکھنا، اپنے گھروں میں رکھنا، وقتاً فوقتاً پڑھنا بھی، اس کے چیزوں کو جاننا بھی، لیکن عمل کہاں گیا؟ بالکل اسی طریقے سے اس کلام پاک میں بھی احکام خداوندی انسان کی زندگی کے لیے جتنے چیزیں درکار ہیں، ضرورت ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیش فرما دیا. مزید اس کی وضاحت اور تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے اور عمل سے ساری کی ساری چیزیں واضح کر دی گئی. کلام پاک آج بھی ہم مسلمانوں کے پاس کم و بیش ہر گھر میں موجود ہے. خالی موجود ہونا یہ کافی نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس انسان سے جو مخاطب فرمائے ہیں اس کو ماننا ہے. چنانچہ وہ یہود و نصارہ جنہوں نے تورات رکھی تھی لیکن اس کے اندر موجود چیز پر عمل نہیں کیا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دیتے بتایا، بالکل یہ انسان اس گدھے کے جیسے ہیں جو بڑی سی بڑی کتابوں کا بوجھ بھی اس کے پر لاد دو اٹھا لیتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ان ساری چیزوں سے گدھا ناواقف ہوتا ہے، عمل کرتا نہیں. یہی یہودی تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں بھی جو بے عمل ہوتا ہے اور ساری چیزیں موجود ہو کر عمل کو اختیار نہیں کرتا، یا عمل کرنے والوں کے ساتھ رہ کر بھی یہ بے عمل ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی مثال ایک عام معاملے میں پیش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام گدھے پر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے، سارا حج کیا گدھے پر، لیکن جب واپس ہوئے تو گدھے پر واپس ہوئے تو گدھا اپنی جگہ گدھا ہی رہا، حاجی نہیں بنا. تو لہٰذا وہ انسان جس کے درمیان میں، جس کے پاس
اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، اللہ کی مقدس کتاب موجود ہے، پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، زندگی میں خلاف عمل کرتا ہے، سب سے پہلے عقیدے کو بگاڑتا ہے، جھوٹ، غیبت، بددیانتی، گناہ کبیرہ کی مختلف چیزیں جتنے ہیں ان ساری چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہوتے ہوئے بھی اس کو فائدہ کیا پہنچا؟ کلام پاک ہوتے ہوئے بھی وہ گدھے کا گدھا ہے۔ یہاں تو سب سے پہلے یہودیوں کو خطاب ہے، ان لوگوں نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ مثال ان لوگوں کی، یعنی یہودیوں، مثال تو ان کی ہے بالواسطہ اس امت کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کے کلام پاک کے احکام سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں عملی طور پر۔ مثال ان لوگوں کی جنہیں تورات دے دی گئی اور لے بھی لیا، رکھ بھی لیا، اٹھا بھی لیا، لیکن پھر بھی اس کو جس طرح اٹھانا تھا اٹھایا نہیں، یعنی جس طرح اس سے کام لینا تھا کام لیا نہیں، تو گویا ان کی مثال اس گدھے کی جیسی ہے جو بڑی بڑی کتابوں کی شکل میں بوجھ اس کے اوپر لاد دیا جائے اور اس سے کچھ فائدہ نہ ہو۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں، یہ وہی مثال ہے، یعنی اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، ان کی بھی یہی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سدھرنا نہیں چاہتا، یعنی ظالم ہے، اپنے نفس پر اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرنا، خلاف سوچنا، یہ ظلم ہے، چونکہ وبال بد عملی کا، بد عقیدگی کا اسی کے اوپر لوٹ کر آئے گا، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ تو ایسے ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق بھی نہیں دیتے، تو لہٰذا انسان چاہنا تو ملنا۔ قرآن نے اصول بتا دیا، لئن شکرتم لازیدنکم فاذکرونی اذکرکم، بندے کی پہل ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، بندہ چاہنا لینا تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو جب بندہ ہی سدھرنا نہیں چاہتا تو پھر ہدایت کی توفیق بھی اس کو نہیں ملتی۔ تو لہٰذا اس مثال کے ذریعے سے یہودیوں کو تو راست طور پر خطاب کیا گیا، تمہارے لیے تو سب سے اچھا موقع تھا، پھر کیوں نہیں کیا؟ یہ آیت کے نزول کے بعد مدینہ طیبہ کے یہودیوں نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خط بھیجا، دیکھو تم ایمان لا لو، چونکہ تورات میں موجود ہے، اگر تم ایمان لا لو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ورنہ نہیں۔ تو یہودیوں نے کہا، خیبر کے یہودیوں نے لکھ کر بھیجا، ہم اللہ تعالیٰ کے دوست و احباب ہیں، اس لیے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہم میں موجود ہیں، ہماری قوم میں سینکڑوں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے، اتنے نبی آئے اور گئے، حضرت عزیر کے ساتھ خاص کارنامہ جس کو ہم بیٹے کا درجہ دیتے ہیں، یہ سب موجود ہوتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی فکر نہیں۔ جب ہم اس کے عزیز و اقارب ہیں تو ہمیں عذاب اگر ہوا بھی ولو بالفرض چند دنوں کے لیے ہوگا، ورنہ نجات ہماری ہے، جنت ہمارا حق ہے، جنت قطعی ہماری ہے، اللہ کے ہم عزیز و اقارب میں سے ہیں، تو ہمیں پرواہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دعویٰ ہے تمہیں جنت کا، اس سے یہ چیز بھی واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کوئی شخص خطیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، جنت کی امید رکھتا ہوں، کہو میں جنتی ہوں، یہ دعویٰ نہیں، اور فلاں جنتی یہ دعویٰ بھی نہیں، انشاءاللہ جنتی ہوگا کہہ سکتے ہیں، وہ جنتیوں کے عمل ہے، نیک ہے، نیکیوں کے عمل ہے، اس کی نیکیاں اس کو جنت تک پہنچائیں گی انشاءاللہ، یہ کہہ سکتا ہے، کسی کے اوپر بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جنت میں داخلہ صرف اور صرف اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے، کیونکہ اللہ کے منشے کے مطابق کما حق اس کی اطاعت و فرمانبرداری زندگی کے ہر پہلو میں، ہر حرکت و سکون میں انسان کے لیے دشوار ہے، کما حق ادا نہیں کر سکتا تو پھر دعویٰ بیکار ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے فضل کا طلبگار ہونا ہے۔ تو چنانچہ اگلے آنے والی آیت میں ان ساری چیزوں کا ذکر کر کر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگر بات ایسی ہے تو ایسا کر کے بتاؤ،
مرنا چلو مر جاؤ، جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے، مرنے کی دعا کرو، ہم بھی فوراً قبول کر کے بتاتے ہیں، لیکن نہیں کیا ہم نے، کیونکہ بدعملیاں اپنی زندگی کے اندر جو ان کے ساتھ ہیں وہ خوب اور بہتر جانتے ہیں۔ اس کی تفصیل مزید اگلی آیت میں تفصیل کے ساتھ آئے گی۔